أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وطاعته نجاة للمطيعين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين فسلام على المرسلين لا سيما على خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين طه وياسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عزیزان گرامی، اسلام اور مسلمان کے عنوان پر گفتگو جاری ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ اور ایک ہوتا ہے اس کا مفہوم۔ ایک ہے لفظ، ایک ہے اس کے معنی۔ ڈکشنری میں ایک ہی لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، لیکن جب تک معنی واضح نہ ہو، مفہوم ذہن میں واضح نہ ہو، لفظ بیکار ہے۔ لفظ چاہے کتنی بار استعمال کرے انسان، وہ لفظ بیکار ہے اس کے لیے، کیونکہ اسے مفہوم نہیں معلوم ہے، اور مفہوم معلوم ہو تو کتنا ہی جاہل انسان ہو اسے کوئی پریشانی نہیں۔ ایک ہے چاند، چاند کا مفہوم معلوم ہے، تو اگر کوئی کہے چاند نظر آ گیا تو نگاہ ادھر ادھر نہیں جائے گی، آسمان ہی پر جائے گی۔ سورج طلوع ہو گیا، نگاہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی، آسمان ہی پر جائے گی۔ تارے نظر آ رہے ہیں تو انسان زمین پر تلاش نہیں کرے گا، آسمان ہی پر دیکھے گا۔ لیکن اگر کسی نے سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہ ہو، کوئی ایسی زمین پر رہ رہا ہے جہاں سورج ہی طلوع نہیں ہوتا، تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سورج کیا، حقیقی مفہوم نہیں آئے گا اس کو۔ اسی طرح سے اسلام ایک نام ہے، ایک لفظ ہے،
اسلام ایک لفظ ہے جس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی طالبان نہیں ہے. اسلام ایک لفظ ہے جس کے معنی کوئی اور تنظیم نہیں ہے. اسلام ایک لفظ ہے جس کے معنی ضیاء الحق نہیں ہے. اسلام ایک لفظ ہے جس کا معنی کوئی مفتی نہیں ہے. کوئی مفتی نہیں ہے. اسلام ایک لفظ ہے جس کے معنی متوکل نہیں ہے. اسلام ایک لفظ ہے جس کے معنی منصور دوانقی نہیں ہے. اسلام ایک لفظ ہے جس کے معنی ہارون رشید نہیں ہے. اسلام ایک لفظ ہے جس کے معنی مامون رشید نہیں ہے. نہیں، اسلام ایک لفظ ہے جس کے معنی امام مالک نہیں ہے. اسلام ایک لفظ ہے جس کے معنی امام شافعی نہیں ہے. جس کے معنی امام احمد ابن حنبل نہیں ہے. جس کے معنی امام ابو حنیفہ نہیں ہے. اور آگے جاؤں، اسلام ایک لفظ ہے جس کے معنی خلیفہ اول نہیں ہے، خلیفہ دوم نہیں ہے، خلیفہ سوم نہیں ہے. اسلام ایک لفظ ہے، ایک لفظ جس کے معنی صرف اور صرف محمد رسول اللہ. دیکھیے، آج میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو. ابھی بہت کچھ کہنا ہے لیکن میں ایک سم اپ کر رہا ہوں. اسلام ایک لفظ ہے جس کے معنی صرف اور صرف محمد رسول اللہ ہے. اور اس سے پہلے اسلام ہی ایک لفظ تھا جس کے معنی آدم صفی اللہ تھا. اس کے معنی کبھی نوح تھا، کبھی موسیٰ تھا، کبھی ابراہیم تھا جب ان کا دور تھا. جب حضرت ابراہیم کا دور تھا اسلام کے معنی حضرت ابراہیم تھا. جب موسیٰ کا دور تھا اس کے معنی موسیٰ تھا. جب عیسیٰ کا دور آیا تو اس کے معنی عیسیٰ تھا. لیکن ان سب کی تعلیمات ایک ہی تھی. سارے انبیاء کی تعلیمات ایک تھی، اس کا نچوڑ ایک تھا. تو جب ختمی مرتبت کا دور آیا ہے تب سے اب تک، اور اب تک ہی نہیں قیامت تک، اسلام کے معنی ہے محمد رسول اللہ. اسلام کو سمجھنا ہے تو کسی اور کو نہ دیکھو. اسلام کو سمجھنا ہے تو کسی اور طرف رخ نہ ہو، کسی اور جانب توجہ نہ ہو. اسلام ملے گا پورے کا پورا رسول کی تعلیمات میں. کیا خیال ہے؟ اگر میں یہ کہوں تو یقیناً کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. مجھے معلوم ہے کہ ان مجالس میں میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف لا رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. کسی کو اعتراض ہوگا؟ کل کا کل اسلام رسول کی سیرت میں ہے. تو پھر مسلمان کون ہوگا؟ جب اسلام رسول ہے، رسول اسلام ہے، تو مسلمان کون ہوگا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. کیا خیال ہے؟ آج بڑی مشکل ہو رہی نا مسلمان کی تعریف، بڑی مشکل ہو رہی ہے. اس لیے کہ
کسی کا بھی اسلام متفقہ نہیں ہے. کسی کے نزدیک کوئی مسلمان ہے، کسی کے نزدیک کوئی مسلمان ہے، کسی کے نزدیک کوئی کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام سے خارج ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اسلام سے خارج ہے. تو عزیزو، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. مجالس آپ بہت سنتے ہیں، ماشاءاللہ بہت زیادہ سنتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں گرہ میں باندھ لینا چاہیے. اسلام ہے خود رسول، اور مسلمان وہ ہے جو کچھ رسول دے لے لو جس سے روک کے رک جاؤ. اس کے علاوہ مسلمان نہیں ہے، اور اسلام اس کے علاوہ نہیں. جو دے لے لو جس سے روک کے رک جاؤ. جو دے، جب دے، جہاں دے، جس وقت دے، جس سن میں دے، مکے میں دے یا مدینے میں دے، بچپنے میں دے یا جوانی میں دے، جوانی میں دے یا صحیفی میں دے، صلح میں دے یا جنگ میں دے، صلح میں دے یا جنگ میں دے، صحت میں دے یا مرض میں دے. جو دے، جب دے، جہاں دے، جس حالت میں دے. یہ بحث نہ اٹھاؤ، یہ سوال نہ کرو کہ کس حالت میں دے رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں. جب دے، جہاں دے. اس لیے کہ جو کچھ دے رہا ہے وہی سے دے رہا ہے، وہی سے دے رہا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. ہمارا یہ نبی بغیر وحی کے کلام ہی نہیں کرتا. وما ینطق، نطق کی منزل پر نہیں آتا، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، کوئی حرف نہیں نکلتا. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. کوئی لفظ، کوئی حرف زبان سے اس کی نکلتا ہی نہیں جب تک کہ وہی نہ آ جائے. تو اس کا ہر لفظ وہی کتاب ہے. اور دوسرے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ جو بھی عمل کرے، جو بھی عمل کرے، اس کا قول بھی وہی کتاب ہے، عمل بھی وہی کتاب ہے. تو اب یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ نہ سمجھو کہ نانا نواسے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ نہ سمجھو کہ بھائی بھائی کے لیے کہہ رہا ہے، یہ نہ سمجھو کہ باپ بیٹی کے لیے کہہ رہا ہے. جو کہہ رہا ہے وہ صاحب وحی ہے، اور وہ بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا. تو اب جس کا یہ مقام ہو، یہ مرتبہ ہو، کیا اسے کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو ہم جیسا ہے؟ کیا وہ ہم جیسا؟ یہ اس رسول کے مقام کو سمجھنا ضروری ہے. اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس رسول کے بارے میں بہت سارے شبہات پیدا کیے گئے، بہت سارے شبہات، جس کی وجہ سے گمراہی پھیلی. ایک تو یہی کہ یہ تو ہم جیسا ہے، بس یہ ہم جیسا ہے. یہ قرآن لے کر آیا تھا، اس نے پہنچا دیا، قرآن ہم نے لے لیا، بس اب ہم جانے اور قرآن جانے. ہمارے لیے بس یہ قرآن کافی ہے، یہی قرآن کافی ہے. یہی قرآن تمہارے لیے کافی ہوتا تو پھر خدا نے ڈائریکٹ تم پر کیوں نہیں نازل کر دیا؟ ہے نا؟
یہی قرآن کافی ہے. اس قرآن کی ابتدا ہے الف لام میم. اب جو کہتا ہے قرآن کافی ہے وہ معنی سمجھا دے الف لام میم کا. کوئی اس کا آغاز ہی سمجھا دے. یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور پچھلی گفتگو کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ رسول کے زمانے میں بے تحاشا دین پھیلا، لوگ اسلام لائے. گروہ در گروہ بھی اسلام لائے، لیکن مسلمان ایک تھا. ایک رسول کے زمانے میں نہ کوئی سنی تھا، نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی وہابی تھا. سب ایک تھے. ایک ہی تھے نا. کوئی فرقہ بندی نہیں تھی. تھی فرقہ بندی؟ ہرگز نہیں تھی. ہرگز نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ مرجع ایک تھا. مرجع ایک تھا، وہ رسول کی ذات. رسول کے ہر حکم کو مسلمان نے مانا، تسلیم کیا، قطعاً یا کرہن. ہر حکم مانا، چون و چرا کیے بغیر. دل چاہا تب بھی مانا، نہ چاہا تب بھی مانا. مانا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کی بات آ گئی. جو دے لے لو، جس سے روکے روک جاؤ. ایک ہی راستہ تھا، ایک ہی راستے پر سب عمل کر رہے تھے. کوئی اپنی مرضی نہیں چلا رہا تھا. رسول کے بعد وہ مرکزیت کہاں گئی؟ اب تک رسول مرکز تھا. رسول مرکز تھا. صرف مسجد میں امامت نہیں کر رہا تھا. وہ صرف مسجد میں امامت نہیں کر رہا تھا، ہر شعبہ حیات میں وہ امام تھا. ہر شعبہ حیات میں وہ امام تھا. لیکن رسول کے بعد مسلمانوں نے سمجھا کہ ہم آزاد ہو گئے. اب وہ مرکزی حیثیت کس کی ہے؟ مرکزی حیثیت کس کی ہے؟ پرسوں کی گفتگو، تکمیل دین تک سب ایک تھے. تکمیل دین تک سب ایک تھے. تکمیل دین کے بعد اس میدان سے جب اٹھے ہیں تو جا کے منتشر ہو. لیکن وہاں پر رسول نے انہیں رخصت کرنے سے پہلے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ بتاؤ، میں تم سب پر تمہارے نفوس سے اولا ہوں یا نہیں؟ اولا ہوں. دیکھیں کیا سوال کیا. میں نے یہ نہیں پوچھا کہ میں رسول ہوں یا نہیں. یہ نہیں پوچھا کہ میں رسول ہوں یا نہیں. میں تمہارے نفوس پر تم سے اولا ہوں یا نہیں. یعنی تمہارے نفوس پر مجھے تم سے زیادہ اختیار ہے یا نہیں. تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کا مجھے تم سے زیادہ اختیار ہے یا نہیں. تم جو کچھ بھی ہو، تم سے زیادہ میں اختیار رکھتا ہوں تم پر یا نہیں.
اولا اولا. دیکھیے رسول آنے والے لفظ کے معنی پہلے ہی بتلا رہے ہیں. میں اولا ہوں یا نہیں؟ قالو بلا، سب نے کہا ہاں بے شک. تو بے اختیار کا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں. من کنت مولا ہوں، جس جس کا میں مولا ہوں. یعنی اب رسول خود بتا رہے ہیں مولا یعنی اولا، مولا یعنی اولا. من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. یہ حدیث غدیر ہے. من کنت مولا، دیکھیے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اس حدیث کو چند اصحاب نے نہیں سنا ہے، یہ چند اصحاب کے درمیان کی گفتگو نہیں ہے. غدیر کے میدان میں جس کو مسلمان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، جس کو اسلام لانا تھا وہ لا چکا ہے، جس کو اسلام لانا تھا وہ لا چکا ہے. ایک جملہ اور کہہ دوں، کل کی کل سپاہ صحابہ موجود ہے. پوری کی پوری سپاہ صحابہ موجود ہے. کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے کہ جو صحابی ہو، مسلمان ہو اور میدان غدیر میں نہ ہو، جس نے یہ قول رسول نہ سنا. سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے. اور دیکھیے 3 دن تک قافلے کو روکا گیا ہے. معلوم ہے غدیر میں 3 دن تک روکا گیا ہے. مصلحت رسول جانے. 3 دن تک رکا رہا ہے قافلہ اور طویل خطبہ دیا ہے. اور بڑے چرچے ہوتے ہیں اس خطبے کے، خاص طور پہ ایام حج میں اور عرفات کے دن، کہ رسول نے کمپلیٹ نظام دیا، کمپلیٹ کوڈ دیا، کوڈ آف لائف دیا، نظام میں زندگی دیا. اور ظاہر ہے کہ یقیناً دیا ہوگا نظام. اگر اسلام کمپلیٹ کوڈ ہے تو اس میں نظام حکومت بھی ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. نظام سیاست بھی ہوگا، اس کے بغیر کوڈ آف لائف کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تمام پورا ضابطہ حیات مکمل نہیں ہو سکتا. اور مسلمان اگر کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہنا چھوڑ دے. وہ دیا ہے تو کیا ہے. وقت چونکہ مختصر ہے، تیزی سے گزر رہا ہوں. آخر میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کا میں مولا ہوں، میں اب جو مجھے مانے، جسے مجھے ماننا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور کسی نے کیا خوب کہا اس منزل پر شہید یار جنگ نے، اعلیٰ اگر خدا ہے تو اعلیٰ علی بھی ہے. اعلیٰ اگر خدا ہے تو اعلیٰ علی بھی ہے. مولا اگر نبی ہے تو مولا علی بھی ہے. اعلیٰ اگر خدا ہے تو اعلیٰ علی بھی ہے. مولا اگر نبی ہے تو مولا علی بھی ہے. عرش خدا پہ دیکھا تو مولا علی بھی ہے. عرش خدا پہ پردے میں دیکھا علی بھی ہے. عرش خدا پہ پردے میں دیکھا علی بھی ہے. جس جا رسول ہیں وہیں اپنا علی بھی ہے. جس جا رسول ہیں وہیں اپنا علی بھی ہے.
ہاں اس کی راہ جو ہے رہے مستقیم ہے. دیکھیے یہ ہر ایک کے لیے نہیں کہا جا سکتا, یہ ہر ایک کے لیے نہیں کہا جا سکتا. ہاں اس کی راہ جو ہے رہے مستقیم ہے, قرآن پڑھ کے دیکھو علی عظیم ہے. ہاں اس کی راہ جو ہے رہے مستقیم ہے, قرآن پڑھ کے دیکھو علی عظیم. پیدا ہوا تو گھر کو مطہر بنا دیا, گھر میں آ کے خود مطہر نہیں ہوا, پیدا ہوا تو گھر کو مطہر بنا دیا, ایک بتکدے کو خانہ داور بنا دیا. پیدا ہوا تو گھر کو مطہر بنا دیا, ایک بتکدے کو خانہ داور بنا دیا, کعبے کو قدس سے کہیں بہتر بنا دیا, کعبے کو قدس سے کہیں بہتر بنا دیا, دوش رسول پاک کو منبر بنا دیا. پیدا ہوا تو گھر کو مطہر بنا دیا, ایک بتکدے کو خانہ داور بنا دیا, کعبے کو قدس سے کہیں بہتر بنا دیا, دوش رسول پاک کو منبر بنا دیا. پشت نبی پہ ذوق کرم چھوڑتا چلا, پشت نبی پہ ذوق قدم چھوڑتا چلا, ابھرا ہوا نشان قدم چھوڑتا چلا. پشت نبی پہ ذوق کرم چھوڑتا چلا, ابھرا ہوا نشان قدم چھوڑتا چلا. آگے کا ایمان کیا ہے؟ دیکھیے آج اسلام کے علاوہ ایمان کا لفظ ہی مشتبہ ہو رہا ہے نا, ایمان کا لفظ بھی. ایمان کیا ہے؟ شاعر سوال کرتا ہے پھر جواب بھی دیتا ہے. ایمان کیا ہے؟ اس کی محبت کا نام ہے. ایمان کیا ہے؟ اس کی محبت کا نام ہے. اسلام کیا ہے؟ اس کی شجاعت کا نام ہے. ایمان کیا ہے؟ اس کی محبت کا نام ہے. اسلام کیا ہے؟ اس کی شجاعت کا نام ہے. توحید کیا ہے؟ اس کی عبادت کا نام ہے. توحید کیا ہے؟ اس کی عبادت کا نام ہے. توحید کیا ہے؟ اس کی عبادت کا نام ہے. معراج کیا ہے؟ اس کی فضیلت کا نام ہے. ایمان کیا ہے؟ اس کی محبت کا نام ہے. اسلام کیا ہے؟ اس کی شجاعت کا نام ہے. توحید کیا ہے؟ اس کی عبادت کا نام ہے. معراج کیا ہے؟ اس کی فضیلت کا نام ہے. پنجے کا زور کلہ اشدر سے پوچھ لو, پنجے کا زور کلہ اشدر سے پوچھ لو, انگڑائی کی ادا در خیبر سے پوچھ لو. پنجے کا زور کلہ اشدر سے پوچھ لو, انگڑائی کی ادا در خیبر سے پوچھ لو. اور دیکھیے یہ میں نے جو کچھ پیش کیا وہ ان 6 مصروں کے لیے جو علی کی زندگی کا نچوڑ ہے. علی کی زندگی کا نچوڑ سمجھیں
کیا ہے علی کی زندگی کا نچوڑ؟ بیٹھا اگر خدا کی عبادت کے واسطے، بیٹھا اگر خدا کی عبادت کے واسطے، اٹھا اگر تو دین کی نصرت کے واسطے. اور کریں ایک ایک نصرت پر. بیٹھا اگر خدا کی عبادت کے واسطے، اٹھا اگر تو دین کی نصرت کے واسطے. بیٹھا اگر خدا کی عبادت کے واسطے، اٹھا اگر تو دین کی نصرت کے واسطے. سویا اگر نبی کی حفاظت کے واسطے. سویا اگر نبی کی حفاظت کے واسطے. جاگا اگر تو دین، جاگا اگر تو خلق کی خدمت کے واسطے. سویا اگر نبی کی حفاظت کے واسطے، جاگا اگر تو خلق کی خدمت کے واسطے. تنہا اسی کے واسطے کل شرق و غرب ہے. تنہا اسی کے واسطے کل شرق و غرب ہے. ساری عبادتوں کا نچوڑ ایک ضرب ہے. یہ علی کی زندگی کا. تنہا اسی کے واسطے کل شرق و ضرب ہے. ساری عبادتوں کا نچوڑ ایک ضرب ہے. بتاؤ کسی اور کی ایسی زندگی ہے؟ ہم کیوں علی علی کرتے ہیں؟ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں؟ علی کو کیوں پکارتے ہیں؟ کسی کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ایسا ہو تو بتاؤ. اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جیسا کہ شاعر نے کہا ایسا ہو تو بتاؤ. جس کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو، اس سے بہتر کوئی ہے پیروی کے قابل؟ لیکن یہ سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نبی کی آغوش میں پلا ہے علی. نبی ہی کی آغوش میں پلا ہے. نبی ہی کا تربیت یافتہ ہے. نبی ہی نے اس کی تربیت کی ہے. نبی ہی نے اس کو اپنے نقش قدم پہ چلایا ہے. نبی ہی نے اس کو زبان چسائی ہے. نبی ہی نے اپنے کاندھے میں بٹھایا ہے. مدرسہ نبوی کا تعلیم یافتہ ہے. ادھر ادھر سے تعلیم حاصل نہیں کی. تو ایسے نبی کا وصی بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. کیا خیال ہے؟ یہ نبی کا وصی ہے. بات خلافت کی نہیں ہو رہی ہے، بات ولایت کی ہو رہی ہے. بات خلافت کی نہیں ہو رہی ہے. خلافت اپنی جگہ، ولایت اپنی جگہ. خلافت اپنی جگہ، ولایت اپنی جگہ. خلافت جس دھارے پہ چاہے جائے، ولایت اپنے مقام پر ہے. بس ایک جملہ کہہ کے بات ختم کروں. خلافت ہے بعد رسول. خلافت ہے بعد رسول. ولایت ہے حیات رسول میں. من کنتو مولا فاذا علی مولا. من کنتو مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. یعنی بلا فصل ہے ولایت. اور آج ماں صاحب کی منزل پر بھی مجھے جس کا ذکر کرنا ہے وہ بھی علی ہے.
وہ بھی علی. حسین کو اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی نانا سے، اتنی محبت تھی کہ ہر وقت نانا کی یاد ستاتی تھی. خدا نے انہیں بیٹا دیا، وہ پورے کا پورا ہم شکل نبی، ہم شکل نبی، شبیہ پیغمبر، شبیہ پیغمبر. جس کے لیے حسین کہتے ہیں جب کبھی مجھے نانا کی یاد ستاتی تھی میں علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا. عزیزو، کیسا حسین و جمیل بیٹا ہوگا. مدینے میں ماں چہرے پہ نقاب ڈالے رہتی تھی کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے. سب کی نگاہوں کا مرکز علی اکبر، 18 برس کا کڑیل جوان، 18 برس کا کڑیل جوان. خدا، دل سے دعا نکلتی ہے، خدا ضعیفی میں کسی باپ کو جوان بیٹے کا غم نہ دے. یہ دعا اب دل سے نکلتی ہے، اب دل سے نکلتی ہے، اس لیے کہ اب اس کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جوان بیٹے کے بعد زندگی کیا رہ جاتی. اور اس منزل پر آپ سے دعاؤں کا محتاج ہوں، دعاؤں کے التماس کر رہا ہوں. بہت بڑا صدمہ جھیلا ہے، لیکن اسی لیے آج یہ علی اکبر کے مسائل کچھ زیادہ انہمال سے پڑھتا ہوں. اور مجھے اجازت دیں گے قمر عباس صاحب کے اگر کچھ طول پکڑ لوں تو مجھے معاف کیجیے گا. علی اکبر کا ذکر ہو رہا ہے، علی اکبر کا ذکر ہو رہا ہے. فوجوں میں آمنا سامنا ہوا، لشکروں میں آمنا سامنا ہوا، سب سے پہلے حسین کی نگاہ علی اکبر پہ گئی. تقدم ولدی، تقدم ولدی، بیٹا سب سے پہلے تم جاؤ، بیٹا سب سے پہلے تم جاؤ. حسین چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی قربانی پیش کرے. بیٹا تم جاؤ. جیسا ہی حسین نے کہا علی اکبر میدان کو جانے لگے. اصحاب نے تلواریں کھینچ لی. مولا کیا ہم اپنی گردنیں اڑا دیں، اپنی گردنیں اڑا دیں؟ مولا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر میدان کو جائیں. کیا ہماری نگاہوں کے سامنے علی اکبر کا خون بہے گا؟ کیا ہماری نگاہوں کے سامنے علی اکبر تڑپیں گے؟ مولا روک لیجئے ورنہ ہم اپنی گردنیں اڑا دیں گے. روک لیا امام نے، اصحاب کے مجبور کرنے پر روک لیا. میں کہوں گا مولا بہت ہی اچھا ہوا اصحاب حائل ہو گئے، آپ نے علی اکبر کو روک لیا. ورنہ اگر علی اکبر سب سے پہلے میدان کو جاتے، سب سے پہلے جاتے، گھوڑے سے گرتے، آواز دیتے، اصحاب سب سے پہلے دوڑتے، آپ کو کوئی نہ جانے دیتا میدان میں، اصحاب سب سے پہلے دوڑتے، سب مل کے اٹھا کر لاتے علی اکبر کا لاشا. مولا آپ کا امتحان مکمل نہ ہوتا، آپ کا امتحان اسی طرح سے مکمل ہونا تھا جب علی اکبر آواز دیں، نہ حبیب ہو، نہ ہور ہو، نہ مسلم ابن اوسجا ہو، نہ عباس ہو، نہ قاسم ہو، اکیلا بوڑھا باپ ہو اور جوان بیٹے کا لاشا ہو. علی اکبر کو روک لیا گیا، لیکن تابق ہے، تابق ہے. انصار جا چکے، اعزا کی باری آئی، ایک کے بعد ایک عزیز گیا، ایک کے بعد ایک عزیز گیا. اب لشکر میں کوئی نہیں ہے،
اب لشکر میں کوئی نہیں ہے۔ تب پھر حسین کی نگاہ علی اکبر پہ گئی، بیٹا اب تیاری کرو، اب جانے کی تیاری کرو۔ بابا حاضر ہوں، بیٹا جاؤ، اجازت لے جاؤ، خیمے میں جاؤ۔ خیمے میں گئے، ماں کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا علی اکبر کیسے آنا ہوا؟ اماں اب لشکر میں کوئی نہیں ہے، میرے اور بابا کے سوا، اماں اجازت دیجئے۔ تو ایک مرتبہ کا علی اکبر جوان بیٹا اور ماں سے مرنے کی اجازت مانگے، جوان بیٹا اور ماں سے مرنے کی اجازت مانگے۔ بیٹا علی اکبر کیسے اجازت دے سکتی ہوں، بتاؤ تو صحیح، کس دل سے اجازت دوں؟ تو کہا اماں آپ کی مرضی، اجازت دیں یا نہ دیں، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ محشر کے دن اگر آپ کا میری دادی سے آمنا سامنا ہوا، اور میری دادی نے پوچھا ام لیلا کربلا کے میدان میں یا تیرا بیٹا رہ گیا تھا یا میرا بیٹا رہ گیا تھا، تو نے اپنے بیٹے کو بچا لیا، میرے بیٹے پہ قربان نہیں کیا، میرا بیٹا قربان ہو گیا، بتاؤ کیا جواب دو گی؟ تو یہ کہہ کے پیچھے ہٹی، جاؤ علی اکبر، میں نے اجازت دی۔ تم نے دادی کا نام لے لیا، میں نے اجازت دی، جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ ماں کے ہاتھ چومے، ماں کے قدم چومے، خیمے سے نکلے، خیمے سے باہر آئے، حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اماں نے اجازت دے دی۔ بابا اماں نے اجازت دے دی، کہا اماں نے دے دی، کہا اماں نے اجازت دے دی، کہا بیٹا ماں نے نہیں پالا ہے، پھوپھی نے پالا ہے، پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ پھوپھی سے اجازت لے آؤ۔ اب آئے زینب اولیاء خاتون کے خیمے میں، آئے علی اکبر کیسے آنا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں آپ خوب جانتی ہیں، اب کوئی نہیں رہ گیا ہے، اب میدان میں جانے کو کوئی نہیں ہے، یا بابا ہیں یا میں ہوں، پھوپھی اماں اجازت لینے آیا ہوں۔ کہ علی اکبر تم اور مجھ سے مرنے کی اجازت لینے آئے ہو؟ مرنے کی اجازت لینے آؤ؟ علی اکبر میں نے اونو محمد کو اسی لیے قربان کیا، میں نے اسی لیے قربان کیا کہ تم بچ جاؤ، میں نے قاسم کو اسی لیے جانے دیا کہ تم بچ جاؤ، بیٹا میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے کا پردہ الٹ کے حسین داخل ہوئے اور کہا زینب سنو، میں نے ماں کے بعد تم کو ماں سمجھا ہے، تم نے جو کہا میں نے مانگا ہے، تم نے جو کہا میں نے مانا ہے، تمہاری ہر فرمائش کو میں نے پورا کیا، آج میری ایک آرزو پوری کر دو، زینب علی اکبر کو نہ روکو، علی اکبر کو نہ روکو۔ اب زینب مجبور ہو گئی، اجازت دی، کہو علی اکبر رخصت ہو لو، آؤ۔ رسول کی ابا نکالی، علی اکبر کے دوش پہ ڈالی، رسول کا امامہ نکالا، علی اکبر کے سر پہ باندھا، رسول کا پٹکا نکالا، علی اکبر کی کمر میں باندھا، ہو بہو شبیہ رسول کو رسول بنا، ہو بہو شبیہ رسول خیمے سے نکل رہا ہے۔ کہا بیٹا ذرا بھائی سے بھی تو مل لو، آخری بار بھائی سے بھی مل لو۔ بیمار بھائی کے سرانے پہنچے، بازو ہلایا، بھیا خدا حافظ بھیا خدا حافظ۔ پوچھا علی اکبر کیا ارادہ ہے؟ کہا بھیا اب کوئی نہیں ہے، اب میدان کو جانے کا ارادہ ہے، اب کوئی نہیں بچا ہے۔ ایک مرتبہ
ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں ذرا مجھے سہارا دیں، مجھے سہارا دیں، اٹھنا چاہ سہارا دیں، مجھے عصا دیں، عصا کا ہاتھ میں لیا۔ حسین نے پوچھا بیٹا کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہ علی اکبر نہیں جائیں گے میں جاؤں گا۔ جزاکم اللہ۔ کہا نہیں علی اکبر کو جانا، علی اکبر جاؤ خدا حافظ، ذرا بھائی کو آخری وصیتیں تو کر لو۔ تو بھائی نے بھائی کو وصیت کی، بھائی نے بھائی کو وصیت کی، کیا وصیت کی ہوگی ذرا سوچیں۔ میر انیس نے 2 وصیتیں رقم کی۔ علی اکبر نے کہا مرقد میری پائین مزار شہدی ہو، مرقد میری پائین مزار شہدی ہو، مر کر بھی پسر باپ کے قدموں سے قری ہو۔ مرقد میری پائین مزار شہدی ہو، مر کر بھی پسر باپ کے قدموں سے قری ہو۔ جس وقت سفر سے ہو وطن آپ کا جانا، جس وقت سفر سے ہو وطن آپ کا جانا، صغرا کو کئی بار کلیجے سے لگانا۔ جس وقت سفر سے ہو وطن آپ کا جانا، صغرا کو کئی بار کلیجے سے لگانا۔ یہ کہنا کہ بس پھر گیا بابا سے زمانہ، یہ کہنا کہ بس پھر گیا بابا سے زمانہ، سوچا تو کئی بار پر ممکن نہ تھا آنا۔ شبیر پہ فوجوں کی گھٹا چھا گئی صغرا، شبیر پہ فوجوں کی گھٹا چھا گئی صغرا، آنے ہی کو ہم تھے کہ قضا آ گئی صغرا۔ بھائی بھائی سے رخصت ہوا، عابد بیمار سے رخصت ہوئے، خیمے سے نکلنا چاہا، خیمے سے نکلنا چاہا۔ راوی کہتا ہے علی اکبر خیمے سے اس طرح سے نکلے جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے، بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے۔ علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، بار بار گر جاتا ہے، علی اکبر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بار بار پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے بات یہ تھی کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی بی بی پاؤں پکڑ لیتی تھی، کوئی بی بی کمر میں ہاتھ ڈال دیتی تھی، کوئی بی بی علی اکبر کو واپس کھینچ لیتی تھی۔ بس عزیزو جزاکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ میں سے کسی کو جوان بیٹے کا غم نہ دے۔ علی اکبر نکلے، میدان میں آئے، باپ نے کہا بیٹا ایک بار سینے سے لگ جاؤ، ایک بار میرے سینے سے لگ جاؤ۔ سینے سے لگایا بیٹے کو، بیٹے کو رخصت کیا، آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا پروردگار گواہ رہنا، گواہ رہنا، اب تیری راہ میں اس لال کو قربان کر رہا ہوں، اس بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، اس لال کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا، تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ اور یہ کہہ کے رخصت کیا علی اکبر کو۔ علی اکبر چلے میدان کو، چلے، تھوڑی دیر آگے بڑھے تھے، آگے بڑھے تھے، پلٹ کے دیکھا، پلٹ کے دیکھا پیچھے پیچھے بوڑھا باپ چلا رہا ہے، پیچھے پیچھے بوڑھا باپ چلا رہا ہے۔ پلٹ کے بابا ابھی تو آپ نے مجھے رخصت کیا۔ کہ علی اکبر تمہیں نہیں معلوم ہے ایک یہ کیا صدمہ ہے، تم نہیں جا رہے ہو، میری جان جا رہی ہے، میری جان جا رہی ہے۔ علی اکبر تم صاحب اولاد نہیں ہو، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تم اس صدمے کو سمجھتے۔ بیٹا جاؤ خدا حافظ، گئے علی اکبر میدان کو گئے، حسین ایک بلندی پہ جا کے کھڑے ہو گئے تاکہ علی اکبر کی جنگ دیکھیں، جنگ دیکھیں۔ علی اکبر نے تلوار نکالی، علی اکبر نے لڑنا شروع کیا۔ ادھر ام لیلہ نے فضہ سے کہا فضہ
تو نے بچپنے سے میرے والی کو دیکھا ہے، تو نے میرے والی کو بھی پالا ہے، تو نے بچپنے سے میرے لال علی اکبر کو بھی دیکھا ہے۔ فضا تو چہرے کے آثار دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کہ میرا آقا خوش ہے یا نہیں، کوئی صدمہ تو نہیں ہے۔ فضا در خیمہ پہ کھڑی ہو جا، پردہ الٹ کے میرے والی کے چہرے کی طرف دیکھتی جانا، مجھے چہرے کے آثار بتلاتی جانا۔ اگر میرا آقا خوش ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ میرا لال زندہ ہے، میرا لال زندہ ہے، اور اگر چہرے کے آثار بدلیں تو اس کا مطلب یہ کہ میرے لال پہ کوئی برا وقت آیا ہے۔ ام لیلہ در خیمہ پہ کھڑی ہو گئی اور کہتی جاتی ہے شہزادی میرا آقا بہت خوش ہے، میرا آقا خوش ہے، میرا آقا بہت خوش ہے، میرا آقا داد شجاعت دے رہا ہے، داد شجاعت دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہتے کہتے خاموش ہوئی کہ فضا خاموش کیوں ہو گئی، فضا خاموش کیوں ہو گئی؟ کچھ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں، کچھ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو پکار کے کہا میرے والی میرے بچے کی خیر تو ہے، میرے بچے کی خیر تو ہے۔ کہا ام لیلہ وقت دعا ہے، ام لیلہ وقت دعا ہے، ام لیلہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، ام لیلہ دعا کرو۔ مقابلے پہ ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے، بہت بڑا لڑنے والا آیا ہے، دعا کرو۔ ام لیلہ نے کہا بیبیوں آؤ ادھر، ادھر آؤ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو۔ ام لیلہ نے بالوں کو کھولا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، ایک مرتبہ میرے لال کو ملا دے۔ علی اکبر ظفریاب ہوئے، علی اکبر ظفریاب ہوئے، پلٹ کے آئے باپ کی خدمت میں، بابا آپ نے میری جنگ دیکھی، بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہ کیوں نہ ہو میرے لال، تم حیدر کرار کے پوتے ہو، تمہیں اسی طرح سے لڑنا چاہیے تھا، اسی طرح سے لڑنا چاہیے تھا۔ کہ بابا اگر آج تھوڑا سا پانی مل جاتا، تھوڑا سا پانی مل جاتا، ہائے وہ باپ جس سے بیٹا زندگی کا آخری سوال کرے اور وہ باپ وہ سوال پورا نہ کر سکے۔ کہ بیٹا یوں کرو میرے منہ میں اپنی زبان رکھ دو، اپنی زبان رکھ دو شاید تسکین ہو۔ علی اکبر نے باپ کے منہ میں اپنی زبان رکھی اور یہ کہہ کے پیچھے ہٹ کے، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ کہا جاؤ بیٹا جاؤ، دادی سے راب کریں گے۔ علی اکبر پھر میدان کو گئے، پھر میدان کو گئے، لڑے، خوب لڑے، خوب لڑے۔ ایک مرتبہ لڑتے لڑتے گرے گھوڑے سے، زخمی ہو کے گرے، باپ کو آخری سلام کیا، بابا بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین میدان کی طرف چلے، اب راوی لکھتا ہے کہ ہم نے دیکھا حسین کس طرح سے میدان کو گئے، کبھی گرتے ہیں، کبھی سنبھلتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں۔ حسین سے سنبھلا نہیں جاتا، حسین کو دکھائی نہیں دیتا، پکار رہ جاتے اینا اینا ولدی، اینا اینا ولدی، بیٹا کدھر ہو، بیٹا کدھر ہو، کوئی جواب نہیں مل رہا۔ حسین حسین اور علی اکبر کا لاشا، علی اکبر کا لاشا، حسین گرتے بیٹھتے سنبھلتے اٹھتے بیٹھتے پہنچے علی اکبر کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھ لیا، علی اکبر ہم آ گئے، علی اکبر ہم آ گئے۔ بابا بہت شکریہ، بابا بہت شکریہ، بہت شکریہ، ہم آ گئے علی اکبر، بتاؤ کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ بیٹا بابا کچھ نہیں، بابا کچھ نہیں، کچھ کہنا چاہتے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو، کہو کہو۔ علی اکبر نے سر ہلایا، حسین کانوں کو نزدیک لے گئے، علی اکبر نے کچھ کہا، ایک مرتبہ حسین چیخ مار کے رونے لگے۔ کسی نے میرے بعد میں آنے والے امام سے پوچھا کیا کہا تھا؟ کہ دنیا کا دستور ہے کہ ہمیشہ باپ بیٹے سے وصیت کرتا ہے، یا بیٹا باپ سے وصیت کر رہا تھا، بیٹا باپ سے وصیت کر رہا تھا، اور وصیت بھی ہے کہ بابا میری ماں غیر قبیلے کی ہے، میرے بعد میری ماں کے پردے کا کیا ہو؟
ابھی باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ حسین نے دیکھا ایک ہاتھ علی اکبر کا سینے پر ہے. بیٹا یہ ہاتھ سینے پر کیوں ہے؟ بیٹا یہ ہاتھ سینے پر کیوں ہے؟ بیٹا یہ ہاتھ ہٹاتے کیوں نہیں ہو؟ بابا کچھ نہیں ہے، بابا کچھ نہیں. علی اکبر کچھ تو ہے بیٹا، یہ مسلسل سینے پر ہاتھ کیوں ہے؟ بیٹا یہ ہاتھ تو ہٹاؤ. علی اکبر نے جواب نہیں دیا. حسین نے علی اکبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ ہٹایا، دیکھا سینے میں برچھی کا پھل ہے، سینے میں برچھی کا پھل ہے. ایک مرتبہ ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے میں رکھا، ایک ہاتھ سے برچھی کا پھل تھاما، بل تھاما، اور ایک مرتبہ برچھی کا پھل نکالا. یہ کہ یا علی، یا علی، یا علی نہیں معلوم کس علی کو پکار رہے تھے، علی اکبر کو یا نجف سے علی کو پکار رہے تھے. برچھی کے پھل کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا. علی اکبر نے آخری عشقی لی، علی اکبر بن کے رہ گئے. اب حسین کیا کرے؟ جوان بیٹے کا لاشا ہے، حسین اکیلا ہے، حسین تنہا. ایک مرتبہ لاشا اٹھانا چاہا، دونوں ہاتھوں سے لاشا اٹھانا چاہا. ایک ہاتھ علی اکبر کے پاؤں کے نیچے، ایک ہاتھ علی اکبر کی گردن کے نیچے. یا علی، یا علی. لاشا اٹھتا نہیں، کبھی رکھ دیتے، کبھی اٹھا لیتے، کبھی اٹھا لیتے، کبھی رکھ دیتے. ایک مرتبہ خیمے کا پردہ الٹ کے باہر نکلی، زینب نکلی، بھیا بھیا بہن آئی، بھیا بہن آئی. حسین نے لاشا رکھ دیا. علی اکبر معاف کرنا، اس حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کیا کروں؟ پھوپھی آ گئی ہے، پھوپھی آ گئی. آئی زینب، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا؟ بھیا یہ سمجھ کے نکلی تھی کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھے گا، میں مدد کرنے آئی. کہا نہیں زینب واپس جاؤ، واپس جاؤ. آج حسین کو اپنے صبر کا امتحان دینا. غریب زہرا ہے، کیا وقت ہے غریبی کا، غریب زہرا ہے، کیا وقت ہے غریبی کا. گریباں چاک ہے، بالوں میں خاک کرب و بلا، تلاش کرتے ہیں رستہ نظر نہیں آتا. یہ حال دیکھ کے ہنستے ہیں شے پہ اہل جفا. اور بہن کی کاندھوں پہ کل کائنات لاتے ہیں، قدم قدم پہ یہ آواز دیتے جاتے ہیں. لیلا سنبھال زینب کو، لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں
میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو اور ناجوالا ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو اور اس کے سینے سے کہہ کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے اور امتحان دے چکی میری غربت اب تیری بے کسی کی باری ہے تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو اور دو نگینے تھے اس کی جھولی میں دو نگینے تھے اس کی جھولی میں دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ اور صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ہے مگر اب یہ لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو اور روک رکھا ہے اپنے عاشقوں کو سب سے چھپ چھپ کے آہ بھرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری موتا پہ جو گزرتی ہے رکھ کے اپنے کلیجے پر پتھر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا
کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے۔ صفحے پیچھے کریں، پیچھے کریں، پیچھے ہو جائیں، مادھب کریں کھل کے، پیچھے ہو جائیں پلیز، پیچھے ہو جائیں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیچھے ہو جائیں۔ کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے۔ الوداع الوداع کب آؤ گے پوچھا ہوگا رو رو کے سوگوار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے۔ الوداع الوداع کب آؤ گے پوچھا ہوگا رو رو کے سوگوار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے۔ بابا کے سینے سے لپٹ کر روتی ہوگی مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میں تنہا مر جاؤں گی، روں گی جب پڑے ان اجرے اجرے صحنوں میں غربت کے دن گزارنے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے۔ الوداع الوداع کب آؤ گے پوچھا ہوگا رو رو کے سوگوار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے، کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے۔ لیلا نے جب چوما ہے سغرا کے سر کو حسرت سے تھکا ہوگا ماں نے علی اکبر کو آنکھوں سے
کے پیار نے کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے اصغر کو رہ رہ کر وہ گود میں لیتی ہوگی شاید نہ ملے پھر ہم تڑپ کر کہتی ہوگی کیا کہے کس طرح روتے ہوئے بہن کی جھولی کو چھوڑا تھا شیر خار نے ایسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے ایسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے الوداع الوداع کب آؤ گے پوچھا ہوگا رو رو کے سوگوار نے کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے عباس دمے رخسار ہاتھوں کو ملتے ہوں گے گر کچھ نہ کہا ہوگا آنسو بہتے ہوں گے آئیں گے ہم تجھے لینے یہ عہد کیا ہوگا بی بی سے علمدار نے کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے کیسے کہا ہوگا علی اکبر کو الوداع بیمار نے بات ہی اور ہے اس جوان کی مگر 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 بات ہی اور ہے ناز ہر دو جہاں شے کے لشکر میں ہے سارے شیر جیا شے کے لشکر میں ہے
کے لشکر میں ہے کیسے کیسے جوان شہ کے لشکر میں ہے اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے کون ہے جان کو جس نے وارا نہیں جان کو جس نے وارا نہیں کون ہے جو کہ آنکھوں کا تارا نہیں جو کہ آنکھوں کا تارا نہیں کون ہے جو شہیدی کو پیارا نہیں کون ہے جو شہیدی کو پیارا نہیں کس نے گھوڑے سے گر کر پکارا نہیں اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے کس نے شے سے بلاؤں کو ٹالا نہیں سے بلاؤں کو ٹالا نہیں خود کو دشمن کی فوجوں میں ڈالا نہیں دشمن کی فوجوں میں ڈالا نہیں کون ہے جو کہ گھر کا اجالا نہیں کون ہے جو کہ گھر کا اجالا نہیں کون ہے جس کو زینب نے پالا نہیں کی مگر بات ہی اور ہے اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے خاک تیغ گرے رن میں کیا کیا ہنسی لاش پر جن کی تن آ گئے شاہدین جن کی تن آ گئے شاہدین کانپ اٹھا فلک اور لرزی زمین اٹھا فلک اور لرزی زمین بیبیاں پھر بھی خیر میں سے نکلی نہیں کی مگر بات ہی اور ہے اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے کس نے زخم سنا دل پہ کھایا نہیں زخم سنا دل پہ کھایا نہیں کس نے سینے کو چھلنی بنایا نہیں سینے کو چھلنی بنایا نہیں کس کے لاش کو شہ نے اٹھایا نہیں لاش کو شہ نے اٹھایا نہیں ہاتھ لے کر بہن
تن میں ہر ایک ایسا تھا شیریں زبان، جس کے لہجے پہ داؤد بھی دے دے جان، علم جس کو بھی کہتے شہ انس و جان، کو بھی کہتے شہ انس و جان، صبح عاشور وہ بڑھ کے دے تازہ کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے۔ رن میں ضعیف باپ کو اکبر نے دی صدا، بابا بھائیے بابا بھائیے، رن میں ضعیف باپ کو اکبر نے دی صدا، بابا بھائیے یہ وقت آخری ہے، یہ وقت آخری ہے، نکلتا ہے دم میرا، بابا بھائیے بابا بھائیے، اور بابا یہ مجھ پہ سخت مصیبت کا وقت ہے، رخصت کا وقت ہے، ہر کچھ دیر بعد آپ سے، کہ کچھ دیر بعد آپ سے ہو جاؤں گا جدا، بابا بھائیے بابا بھائیے، اور سوکھی زباں ہے پیاس سے، چہرہ بھی زرد ہے، ہر سینے میں درد ہے، کہ برچھی کا پھل کلیج میں بابا اتر گیا، بابا بھائیے بابا بھائیے،
اور آنکھوں میں دھند اور بدن ہے لہو میں تر اے شاہ بحر و بر ہر کڑیل جوان آپ کا غربت میں لٹ گیا بابا اب آئیے بابا اب آئیے اور حسرت یہ ہے کہ آپ کو جی بھر کے دیکھ لوں ارے بابا زانوں پہ سر رکھوں حسرت یہ ہے کہ آپ کو جی بھر کے دیکھ لوں زانوں پہ سر رکھوں کہ زخموں سے چور آج ہے ہم شکل مصطفیٰ بابا اب آئیے بابا اب آئیے اور تعظیم کو امام کی اٹھوں ہے لازمی حسرت یہ رہ گئی کہ تعظیم کو امام کی اٹھوں ہے لازمی حسرت یہ رہ گئی کہ شیطان نے درد کی مجھے اٹھنے نہیں دیا بابا اب آئیے بابا اب آئیے اور لکھ اے محب لرز نے لگی عرض کربلا ہر اکبر نے جب کہا کہ بابا سلام آخری اب لیجئے میرا بابا اب آئیے بابا اب آئیے کڑی الجواں کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر کڑی الجواں کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر کڑی الجواں کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر آواز تو دے اکبر ہے 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 آواز تو دے اکبر ہے
گرتا ہوا اٹھتا ہوا آ تو گیا ہوں میں مگر کم ہو گئی میری کمر ہے آواز تو دے اکبر 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 کڑی الجوان کی لاش پہ کہتا رہا رو کر پدر آواز تو دے آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر گرتا ہوا اٹھتا ہوا آ تو گیا ہوں میں مگر گم ہو گیا نور نظر آواز تو دے اکبر 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 تو نوجوان ہے اکبر تو نوجوان ہے اکبر باپ ہے ضعیف بابا تو نوجوان ہے اکبر کیسے اٹھاؤں میت مجھ کو تو بتا دے اتنا جانا ہے اب خیام تک کیسے کروں میں یہ سفر کم ہو گئی میری کمر آواز تو دے اکبر 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 ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے آئی صدا جدھر سے میں اس طرف بڑھوں گا آئی صدا جدھر سے آواز سنتے سنتے تجھے رن میں ڈھونڈ ہی لوں گا تو ہے جدھر پیارے میرے دھیرے سے یہ کہتے ہوئے بابا ادھر بابا ادھر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر آواز تو دے جزاک اللہ ماتی جزاک اللہ آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر آواز تو دے یہ کڑی الجوان کی لاش پر کہتا رہا رو کے پدر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے آئی صدا جدھر سے میں اس طرف بڑھوں گا آواز سنتے سنتے تجھے رن میں ڈھونڈ ہی لوں گا تو ہے جدھر پیارے میرے دھیرے سے یہ کہتے ہوئے بابا ادھر ہے آواز تو دے اکبر 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 آواز تو دے برچھی سے بس کلے جا برچھی سے بس کلے جا تیرا نہیں چھدا ہے
رے برچھی سے بس کلیجا تیرا نہیں چدا ہے رے مقتل میں فاطمہ نے دل اپنا تھام لیا ہے بھائی حسین نانا نبی بابا علی دادی تیری موجود ہے سب ادھر ہے آواز تو دے اکبر 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 آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے کیسے بیاں کروں میں کیسے بیاں کروں میں وہ دردناک منظر کیسے بیاں کروں میں وہ دردناک منظر سکتے میں تھی خدائی روتا تھا سارا لشکر جب فاطمہ کے لال نے ہاتھوں پہ لے کر خاک سے رکھ کر کہا زانوں پہ سر ہے آواز تو دے اکبر 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 ہے آواز تو دے اور اکبر جناب اکبر اکبر جناب اکبر خاموش ہو گئے تھے اکبر جناب اکبر خاموش ہو گئے تھے اور شبیر سر جھکائے لاشیں کے پاس کھڑے تھے زینب کبھی لیلا کبھی میں کبھی کبھی نام پہ کہتا رہا یہ سارا گھر ہے آواز تو دے آواز تو دے آواز تو دے آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے ہے آواز تو دے برچھی سے بس کلیجا برچھی سے بس کلیجا تیرا نہیں چدا ہے برچھی سے بس کلیجا تیرا نہیں چدا ہے مقتل میں فاطمہ نے دل اپنا تھام لیا ہے بھائی حسین نانا نبی بابا علی دادی تیری موجود ہے سب ہی ادھر ہے آواز تو دے آواز تو دے آواز تو دے اکبر